بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھک جانے اور ہار جانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تھک جانے والا دوبارہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، جبکہ ہار جانے والا ایسا نہیں کر پاتا۔ سازشیں، غیبتیں، پیٹھ پیچھے وار، لوگ بھول بیٹھے ہیں کہ یہ سارا تماشا اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے۔ عبادت کے ذریعے اللہ سے لینا سیکھو اور اخلاق کے ذریعے مخلوق کو دینا سیکھو۔ عبادت کے ذریعے اللہ سے لے کر اللہ کے محبوب بن جاؤ اور اخلاق کے ذریعے مخلوق کو دے کر مخلوق کے محبوب بن جاؤ۔ دریا اور زندگی دونوں پر بند باندھنا پڑتا ہے تاکہ ضائع ہونے سے بچ جائیں۔ دریا کو مٹی کا بند درکار ہے اور پیکرے خاکی کو ضبط کا۔ نفس بہت ظالم ہے، کبھی گناہوں میں مبتلا کر کے رب سے دور کرتا ہے، کبھی نیکیوں اور عبادتوں کے غرور میں مبتلا کر کے اعمال کو بھسم کر دیتا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من شرور انفسنا، اے اللہ میں اپنے نفس کے شروں سے تیری پناہ مانگتی ہوں۔ بڑے بزرگ کہہ گئے ہیں کہ ہاتھوں کی لگائی دانتوں سے کھولنی پڑتی ہے، اس لیے یہ مت سوچو کہ آپ نے جو کسی کے ساتھ کیا وہ آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ دل میں آنے کا رستہ ہوتا ہے، جانے کا نہیں، اس لیے انسان جب دل سے نکلتا ہے تو دل توڑ کر نکلتا ہے۔ وقت ہر زخم کا مرہم تو نہیں بن سکتا، درد کچھ ہوتے ہیں تا عمر رلانے والے۔ زندگی یوں ہی نہیں گزرتی، رویوں میں لچک اور دلوں میں گنجائش رکھنی پڑتی ہے۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی بھی دیر نہ کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوگا واپسی اتنی ہی مشکل ہوگی۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ حقیقت ایک ایسا زہر ہے جس کو پینے کے بعد انسان مرتا تو نہیں، مگر بہت سی امیدیں ضرور مر جاتی ہیں۔ زندگی میں سب کچھ عارضی ہے، اگر چیزیں ٹھیک رہیں تو ان سے لطف اندوز ہوں، اور اگر وہ خراب ہو جائیں تو گھبرائیں نہیں، کیونکہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا۔ کبھی کسی کو اپنی زبان سے تکلیف مت پہنچانا، کیونکہ بعض اوقات ایسے الفاظ منہ سے نکل جاتے ہیں جو سامنے والے کے لیے باعث تکلیف ہوتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ خوبصورت معاملات کریں تاکہ آپ کی خوبصورت یاد لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے۔ زندگی ایک آرٹ ہے، برش لیں اور اداسی کے ہر حصے میں خوشیوں کے رنگ بھرتے جائیں۔ کسی کو اتنا حق نہ دیں کہ وہ آپ کی زندگی کو بے رنگ کر دے۔ اپنے دل کی زمین میں بوئے جانے والوں کو بہت احتیاط سے چنیں، کیونکہ بیجوں کا انتخاب کرنا درختوں کو جڑ سے نکالنے سے کہیں زیادہ آسان ہوتا ہے۔ کچھ بھی رائے گا نہیں چاہتا، کچھ سیکھا ہوا، کچھ بانٹا ہوا، کچھ سکھایا ہوا، کچھ اچھا کیا ہوا، کسی بات پر صبر کیا ہوا، اللہ سے کچھ مانگا ہوا، دل کو مارا ہوا، توبہ کی ہوئی، کسی کی مدد کی ہونا، کسی سے دعا کی ہوئی، کسی دعا کی قبولیت پر انتظار کیا ہوا، کچھ بھی رائے گا نہیں چاہتا۔ سب لکھا جا رہا ہے، سب دیکھا جا رہا ہے، سب کو سنا جا رہا ہے، اور وہ واپس پلٹایا جائے گا آپ کی جانب، خوبصورت انداز میں، قبولیت کی شکل میں، سکون کی صورت۔ خوش ہو جاؤ کہ تم نے خوشیاں بانٹیں اور میں نے لفظوں کو مرہم۔ اللہ منافقوں کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ وہ سچ کے لباس میں جھوٹ چھپاتے ہیں اور ایمان کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں۔ سارے قرضے لوٹائے جا سکتے ہیں سوا ان کے جو ہمارے والدین کے ہمارے اوپر ہیں۔ وقت محتاج کر گیا ورنہ ماں کے آنچل تلے نواب تھے ہم۔ ماں کی دعائیں نظر نہیں آتی، لیکن ہر طرف سے آنے والی مصیبت کے خلاف ڈھال بن جاتی ہیں، ہر مشکل سے نکلنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، ہمارے گرد ایک حصار بنائے رکھتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہاں کہاں سنبھال لیتی ہیں۔ الحمدللہ کثیرہ، اتنی بڑی نعمت عطا کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو قدردان بنائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، آمین یا رب العالمین۔ سب کچھ اللہ ہی دیتا ہے،
ارشاد باری تعالیٰ، تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اللہ کی دی ہوئی ہیں، اب بھی جب تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو اسی کی طرف گڑ گڑاتے ہو۔ کسی کے خلوص کو کبھی بھی مفادات کے ترازو میں نہ تولیں، کیونکہ خلوص کو جانچنے والا پیمانہ بنا ہی نہیں۔ جو اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ رب العالمین دو جہاں میں اپنی رحمت کا سایہ عطا کرنا، آمین یا رب العالمین۔ مسکرایا کیجیے، یہ دنیا آپ کی اداسی سے بدل تھوڑی نہ جائے گی۔ انسان کردار کے لحاظ سے جتنا بھی مخلص اور نیک نیت کیوں نہ ہو، سامنے والا اسے اپنی سمجھ کے ترازو سے ہی تولے گا۔ ملنے اور بچھڑنے کے راستے ہمیشہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، بس فرق صرف اتنا ہے کہ ملنے میں مدتیں لگ جاتی ہیں اور بچھڑنے میں کچھ لمحے۔ ایسے شخص کے ساتھ رہو جو کہے کہ مل کر کوئی حل نکالتے ہیں، ہم اپنا رشتہ نہیں کھو سکتے، نہ کہ ایسے شخص کے ساتھ جو کہے تمہاری مرضی۔ اللہ وہاں سے راستے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ جب رب کا شوق لگ جاتا ہے نا، پھر بہت سے شوق خود بخود چھوٹ جاتے ہیں۔ اور جب حاسد کا حسد مجھے نقصان پہنچائے تو اے اللہ مجھے اپنی امان میں رکھنا، آمین۔ عجیب ڈھنگ سے لوگ جی رہے ہیں زندگی، ہاتھ منہ تو صاف کر لیتے ہیں، میل سارا دلوں میں رکھتے ہیں۔ سیمنٹ سے بھی ایک نصیحت ملتی ہے، جوڑنے کے لیے بھی نرم ہونا ضروری ہے اور جوڑے رکھنے کے لیے بھی سخت ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ صحیح ہیں تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، بس صحیح بنے رہیں، وقت خود گواہی دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کریں، کیونکہ جہاں سے انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینہ استعمال کیجیے، دوربین نہیں۔ وقت ایک عجب چیز ہے، یہ کبھی کسی کے لیے نہیں رکتا، نہ کسی کے دکھ پر ترس کھاتا ہے، بس بہتا جاتا ہے، اور ہم انسان اپنی خوشیوں اور غموں سمیت اس کے ساتھ بہتے رہتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگ یادیں بناتے ہیں اور کچھ صرف یاد رہ جاتے ہیں۔ حق پر ہیں تو ڈٹ جائیں، انا پر ہیں تو پیچھے ہٹ جائیں۔ تلخ ہو جانا منافق ہونے سے بہتر ہے، میسر اتنا ہی رہو جتنا کوئی مستحق ہو۔ جب بندہ اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے تو رب اس کے لیے کائنات کے دروازے کھول دیتا ہے، پھر لوگ، حالات، چیزیں سبھی اس کے لیے مددگار بن جاتے ہیں۔ انسان کے دل کا سکون بھی رب کے راضی ہونے سے ہے، اس کے قدموں کی مضبوطی بھی رب کے وسیلوں سے ہے، اور اس کی دعاؤں کی قبولیت بھی رب کی رضا سے جڑی ہے۔ جب اللہ خوش ہوتا ہے تو وہ زمین و آسمان کی طاقتوں کو بھی بندے کے حق میں لگا دیتا ہے۔ یہی وہ راز ہے کہ اصل کامیابی بندے کے رب کو راضی کرنے میں ہے، کیونکہ جب وہ راضی ہو جائے تو پھر کائنات کا ہر راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو دو چیزوں سے کبھی محروم نہیں کرتا، ہدایت کی چمک اور مغفرت کا دروازہ۔ چاہے انسان کتنی ہی دور نکل جائے، اللہ کی طرف پلٹنے کا راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور چاہے گناہ کتنے ہی بڑے ہوں، اللہ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ جسے چھوڑنا پڑے اسے پھر مکمل چھوڑ دیں، برا بھلا نہ کہیں، الزام نہ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ بے پناہ چاہت کے باوجود بھی گر کوئی آپ کا نہیں بنا تو جان لیں اسے محبت کی ضرورت ہی نہیں۔ ایسے شخص کو روکنا تو دور، یہ سوال بھی مت کریں کہ وہ کیوں دور ہوا، بس آزاد کر دیں۔ کسی ناقدرے کو اپنا سایہ بھی میسر نہ ہونے دیں، یہی سب سے بڑی سزا ہے۔ زندگی میں ایک دوسرے سے موازنہ مت کریں، موازنہ آپ کی خوشیوں کو کھا جاتا ہے اور یہیں سے حسد جنم لیتا ہے۔ آسمان پر پہلا گناہ موازنہ کرنے سے ہی تو ہوا، جو ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کیا۔ اس دنیا میں جتنا اہم تمہارا عمل ہے
اس سے کہیں زیادہ اہم تمہارے سوچنے کا انداز ہے۔ زندگی کا ہر اطمینان اور خوشی مثبت انداز فکر میں پوشیدہ ہے۔ جس شخص کے پاس مثبت سوچ کا سرمایہ نہیں، اس کا کوئی عمل اسے خوشی اور کامیابی نہیں دے سکتا۔ دنیا کو خوش کرنے کے لیے کبھی بھی رب کی نافرمانی نہ کریں۔ یقین جانیے، جس دنیا کو خوش کرنے کے لیے اس ذات برحق کو اور اس کے احکامات کو بھول جاتے ہیں، وہی دنیا آپ کو ایک ہی پل میں پستیوں میں جا پھینکتی ہے۔ یہ دنیا کسی کی قدر نہیں کرتی، واللہ نہیں کرتی۔ اس لیے اس ذات کی بات کو فوقیت دیں جو قدردان ہے۔ آپ ناقدری سے بچا لیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہماری رہنمائی فرمائے، آمین۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچیں، کیونکہ جو ہم دیتے ہیں وہی ہمیں واپس ملتا ہے۔ نرمی اور اخلاق بہترین زیور ہیں جو انسان کو ہر جگہ عزت بخشتے ہیں۔ اپنے حصے کی روشنی بانٹتے رہیں، چاہے دنیا کی نظر میں وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ کسی کی مدد کر کے اپنے اللہ کے شکر گزار بن جائیں، کیونکہ یہ عمل ہی آپ کی اصل طاقت ہے۔ عاجزی انسان کو بلندیوں پر پہنچا دیتی ہے اور غرور انسان کو پستی میں لے جاتا ہے۔ درود و شریف پڑھنا اور پڑھانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانیوں میں سے ایک ہے۔ وہ عظیم رب جس انسان پر مہربان ہوتا ہے اسے درود و شریف پڑھنے کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ ایسے ہی کرم کی بارش برساتا رہے اور کثرت سے درود و پاک پڑھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔